علامہ اقبال کا بھی جو ابتدائی دور ہے، جبکہ ابھی وہ ایک یوں سمجھیے نوخیز شاعر کی حیثیت سے سامنے آئے، اور ان کی شاعری کے موضوعات بھی ابتدا میں وہی تھے، گل و بلبل اور ہجر و وصال، عشق و محبت. لیکن یہ کہ اسی زمانے میں انہوں نے ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، اور ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسائیں، ہندو سے خطاب کر کے، برہمن سے خطاب کر کے کہ آؤ یہاں پر ایک نیا کلٹ ہم قائم کریں کہ جس میں ہندو مسلمان ایک ہو. تو علامہ اقبال پر بھی یہ دور آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت ہی مختصر دور تھا. یوں سمجھیے کہ جو علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا تہذیب مغرب نے، طوفان مغرب نے. علامہ جو 1905 سے 1908 تک رہے ہیں انگلستان اور جرمنی میں، یہ دور ہے ان کی ٹرانسفارمیشن کا. اب وہ ایک عام شاعر کے بجائے اور ایک ہندی ترانہ الاپنے والے شخص کی بجائے اب ان کے اندر اسلام اور ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ اور اسلام کا غلبہ اور اسلام کی احیاء، اس کا جذبہ وہاں جا کر پیدا ہوا. یہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے ہمارے نوجوان جو یہاں پر ہوتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے والدین کی طرف سے ان کی ابتدائی تربیت میں دین موجود ہوتا ہے تو یہاں تو وہ ظاہر نہیں ہوتا، امریکہ جا کر ان کے اندر وہ دینی جذبہ پوری شدت کے ساتھ ابھرتا ہے. یعنی ایک مخالف ماحول میں اس کے نتیجے میں وہاں پر، یہ میں 1970 میں پہلی مرتبہ انگلستان گیا تھا تو وہاں بھی دیکھ کر آیا تھا فینومینن. اور آج بھی آپ یو کے میں دیکھیے جا کر، امریکہ میں جا کر دیکھیے، جو یہاں سے لوگ گئے تھے اور جس کو فرسٹ جنریشن امیگرینٹس کہتے ہیں امریکہ میں، وہ عام لوگ تھے، تعلیم کے لیے گئے تھے پھر وہیں سیٹل ہو گئے، لیکن ان کے اندر اگر کچھ مذہب کے اندر کوئی ان کی ابتدائی تربیت میں والدین کا جو پس منظر ہے اس میں کچھ مذہبی جذبات ان کے دلوں میں تھے تو وہ جا کر اس طریقے سے وہاں بھڑکے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہلے تو MSA قائم کی، مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشن، پھر اسی کے نتیجے میں اسنا وجود میں آئی. آپ کو نظر آئیں گے وہاں بے شمار نوجوان داڑھیوں والے، لمبی لمبی داڑھیوں والے، اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ کمیٹڈ، ڈیپلی کمیٹڈ ٹو دی کاز آف اسلام، اور ان کا جو ہے اسلام کے ساتھ جو ہے تعلق بھی بہت ہے. یہی فینومینن ہوا ہے علامہ اقبال کے ساتھ. نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، اور مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں. میرے نزدیک علامہ اقبال کی شخصیت میں موڑ جو بڑا آیا ہے بنیادی طور پر وہ انگلستان میں جا کر آیا ہے 1905 سے 1908 تک. لیکن اس کے بعد سے پوری ان کی زندگی جو ہے 1938 تک، پورے 30 برس، پھر اس کے اندر یک رنگی ہے، یکسانی ہے. وہ امت مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے نقیب اور خودی خواہ، وحدت ملی کا سب سے بڑا پرچارک، جمال الدین افغانی کے بعد پھر سب سے بڑی شخصیت علامہ اقبال کی ہے. پھر یہ کہ اسلام کے احیاء کا جو انہوں نے خواب دکھایا اور امید دلائی، امید کی کرن دکھائی. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کا دیکھو ہے پھر برگو بر پیدا. نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اب یہ مسلمان نوجوان کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ابھار رہے ہیں. پھر انہوں نے مستقبل کی پیشین گوئی کی ہے. آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. جب وہ اسپین میں تھے، جو خواب دیکھ رہے تھے، وہ خواب میں بالی جبلی کی اس نظم کے اندر سامنے آتا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، یہ آنکھ کون سی آنکھ؟ یہ دل کی آنکھ، اندر کی آنکھ. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. نغمہ توحید سے یہ پوری دنیا جگمگا اٹھے گی اور یہ معاملہ ہو کر رہے گا. اور اس کے لیے خاص طور پر یہ جو وادی سندھ ہے اس کو ایک بہت بڑا رول پلے کرنا ہے. خضر وقت
از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عرب میں ایک عظیم لیڈر کا جو ہے ظہور ہوگا، حضرت مہدی ہم انہیں کہتے ہیں، وہ مجدد ہوں گے جیسے اور مجددین جو ہے پیدا ہوئے ہیں 14 صدیوں میں 14 مجدد، ہو سکتا ہے اسی 15ویں صدی کے وہ مجدد ہوں، واللہ عالم. لیکن یہ کہ ان کی مدد کے لیے فوجیں یہاں سے جائیں گی. حضور کی حدیث بھی ہے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں آئیں گی، حکومت کو جمائیں گی اور قائم کریں گی. اور یہی بات علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، وہاں ظہور ہوگا حضرت مہدی کا، لیکن ان کی فوجیں چلیں گی یہاں سے. کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، اور یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ کا ایک حصہ پاکستان میں ہے، ایک حصہ افغانستان میں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. جیسے یہ دریائے ستلج بیاس اور راوی چناب جہلم، یہ سب کے سب جو ہیں یہ ٹریبیوٹریز ہیں کس کی، کہاں جا کر پڑ رہی ہیں؟ دریائے سوان ہو اور دریا ہے بے شمار، وہ سب جا رہے ہیں سندھ کے اندر. ادھر سے دریائے کابل آ رہا ہے، دریائے گومل آ رہا ہے، ٹوچی آ رہا ہے، وہ سب کے سب جو ہے افغانستان کے مشرق کا جتنا بھی ڈھلوان ہے پہاڑی علاقہ، اس کا سارا پانی ڈرین ہوتا ہے دریائے سندھ میں. تو یہ وادی سندھ دو طرف سے ہے، یہ جو ہمارا پاکستان اس وقت ہے، اور دوسری طرف یہ کہ وہ افغانستان کا محیط علاقہ. یہاں سے کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، یہاں سے اصل میں وہ کارواں جو ہے وہ چلے گا. اس اعتبار سے علامہ اقبال کی بات جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان کا معاملہ 1908 کے بعد سے احیاء دین کو دوبارہ دنیا میں زندہ کرنے کی ایک خبر، پیشن گوئی اور خوشخبری، ملت کا اتحاد، یہ سارے ان کے مین تھیمز ہیں. پوری دنیا میں مسلم امہ کا سب سے بڑا نقیب اور اسلام کے احیاء کا سب سے بڑا داعی وہ علامہ اقبال تھے. اسی حوالے سے آپ دیکھیے، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یہ خلافت کا نظام جب ختم کیا ہے تو کس قدر دکھ کے ساتھ کہا ہے کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ سارا کام کروایا یہودیوں نے، زائنزم نے. لیکن یہ کہ ان کی عیاری میں تو جو آ گیا، مصطفیٰ کمال ان کے بھرے میں آ گیا، ان کے دام میں پھنس گیا. جیسے صدام جو ہے عراق کا، وہ گلاس پائی کے بھرے میں آ گیا تھا، جو کہ وہاں پر اس وقت امریکہ کی سفیر تھی. اسی طرح زائنزم کے چکر میں آ کر اور یہ مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت ختم کر دی. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اور لادینی اور لاطینی کس پھیر میں الجھا تو، دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو. چونکہ لیٹن لینگویج، لیٹن قوانین، ان سب کو اس نے وہاں پر لاطینی رسم الخط اور لادینی نظام، ترکی کے اندر سب سے زیادہ جو ہے کانسٹیٹیوشن جس چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ وہاں کی سیکولرزم ہے، لادینیت. لادینی اور لاطینی کس پھیر میں الجھا تو، دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو. اصل میں تو علاج اگر ہے تو ان آیات میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں. ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا. یہ ہے وہ چیزیں کہ جن سے در حقیقت جو گری ہوئی قومیں ہیں، جو پامال قومیں ہیں، ان کو اگر بام عروج پر آ سکنے کا کوئی امکان ہے تو اس سے. علامہ اقبال نے 1930 میں ایک انجیکشن دیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اسپتال میں مریض لیٹا ہوا ہے، گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے، لیکن پھر اگر کوئی انجیکشن دینا ہوتا ہے تو وہ اسی ٹیوب کے اندر وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ انجیکشن جو دوا ہے وہ بھی چلی گئی. علامہ اقبال نے 1930 کے آج جو خطبہ صدارت انہوں نے ارشاد فرمایا، آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ سیشن 1930، یہ ہے کہ جو ایک یوں سمجھیے کہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلم لیگ کی تاریخ میں. انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے. انگریزی میں ڈیسٹنی کا لفظ استعمال کیا. یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اس اعتبار سے میں نے علامہ اقبال کو، جہاں وہ مصور پاکستان ہے اور وہ مفکر پاکستان ہے، میں نے تیسرا لفظ ایڈ کیا مبشر پاکستان. یہ بشارت انہوں نے دی ہے، اگرچہ اس میں آگے چل کر مطالبے کے الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیشن گوئی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے.
قائد اعظم نے بھی علامہ اقبال کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا وہ حوالے سیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ علامہ اقبال صرف پوئٹ نہیں تھے، صرف فلاسفر نہیں تھے، سیر تھے، یعنی مستقبل کے حالات و واقعات جو آنے والے ہیں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. تو اقبال کو اللہ نے وہ بینائی عطا کی تھی، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ تو دیکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ بصیرت دی ہو، تو سیر کا لفظ استعمال کیا قائد اعظم نے بھی علامہ اقبال کے لیے، اور انہوں نے یقیناً جو ہے وہ اس کی پیشین گوئی کی ہے کہ اس دی ڈیسٹنی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اسی لیے اس میں الفاظ یہ بھی ہیں، اس بنا پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بر صغیر اور اسلام کے مفاد کے پیش نظر ایک مستحکم مسلم ریاست قائم کی جائے. اس میں گویا کہ مطالبہ بھی تھا، اگرچہ ابھی مسلم لیگ کا ریزولوشن تو 10 سال کے بعد پاس ہوگا، 1940 میں پاکستان ریزولوشن، لیکن یہ الفاظ کا علامہ اقبال کے 1930 کے خطبے میں موجود ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ دور ملوکیت میں ڈل گئے ہیں، انگریزی میں لفظ استعمال کیا عرب امپیریلزم، عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر داغ دھبے لگ گئے، بدنما ہو گیا اسلام. تو ہم ان داغوں کو دھو کر، ان دھبوں کو ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہے احیاء اسلام اور قیام خلافت راشدہ کا ایک تصور کہ جو علامہ اقبال نے تحریک مسلم لیگ میں اس انجیکشن کے ذریعے سے شامل کیا ہے.